وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لغفور شکور۔ اے رب ہمارے، دے ہم کو ہمارے ازواج کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک، اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا، ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ آیت نمبر 6 آج ہم نے کرنی ہے سورہ بقرہ کی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفرو کافر ہوئے، سواء یکساں ہیں، علیہم ان کے لیے، انذرتہم کہ تو ڈرائے انہیں، ام یا لم تنذرہم یا نہ ڈرائے تو ان کو، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ دعوت حق قبول کرنے والے خوش نصیبوں کے ذکر کے بعد اب ان بد نصیبوں کا حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، ٹھنڈک کی پہچان جیسے گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی ہمیں واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ وہ دو راستے ہمارے سامنے آ جائیں کہ جب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اچھائی کا راستہ چننا ہے یا برائی کا راستہ۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ بحث چھیڑ دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں، اور جب خدا نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے اور ملامت کیوں کیا جائے۔ کاش کہ اتنی بڑی جرات سے پہلے وہ جبر کی حقیقت پر ہی غور کر لیتے۔ جبر کیا ہے؟ انسان کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے، واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نکھار کر نہ رکھ دیتے اور قرآن کی دل ہلا دینے والی آیتیں سنا سنا کر ہدایت اور گمراہی کی راہوں کو الگ الگ نہ فرما دیتے، اور کوئی انسان ورثے میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگرداں رہتا تو جبر کی کوئی بات بھی تھی؟ لیکن اب جب کہ کتاب الہی کی روشنی نے حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنے معجزات اور اپنے دلائل سے کوئی شک و شبہ نہ چھوڑا کسی بھی بات میں، اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو اور گمراہ ہی رہا تو وہ باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے منہ نہیں موڑا۔ ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا واقعی بے سود ہے، کیونکہ سمجھایا تو اسے جائے جو سمجھتا نہ ہو، اور جو سمجھ چکا ہو اور پھر کفر پر بضد ہو وہ لاعلاج مریض ہے، وہ شفایاب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے کہ جو محض
تعصب اور ہٹ دھرمی کے باعث دانستہ کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اس پر بات ہم اس آیت کے شروع میں کر چکے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ کیا ہے۔ یہاں پر دو باتیں ذہن نشین رکھیں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ دیکھیں، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے تاکہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں اگر ہم، آپ اور میں کسی کو کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جو ہماری بات کو سننا زیادہ پسند نہیں کریں گے یا ہمیں کوئی سخت بات کہہ دیں گے، لیکن ہم نے ان کی باتوں کو دل پر نہیں لینا، ہم نے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر بات کو آگے پھیلانا ہے۔
لوگوں کی باتوں کی ڈر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب تو میں اسے بالکل کچھ بھی نہیں کہوں گی، اس نے تو میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کر دی، میں تو اسے اچھی بات بتا رہی تھی۔ اکثر یہ ہمارا مسئلہ رہتا ہے، لیکن ہم میں سے جو کوئی کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وہ بات ہمارے عمل میں بھی ہونی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم عمل تو 1% بھی نہ کرتے ہوں اور باتیں ہم اتنی بڑی بڑی کرتے ہوں، یہاں پر پھر مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔